اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آج کے سبق میں ہم اس کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ النبا تک تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم اس کے تعارف کو پڑھیں گے۔ تعارف میں سب سے پہلے زمانہ نزول پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ سورۃ النبا یعنی عما یتساءلون جو اس سے پہلے سورہ ابھی گزری ہے، اس کے بعد سورۃ النازعات کا نزول ہوا۔ یعنی اگر مضامین پر ہم غور کریں تو یہی معلوم پڑتا ہے کہ سورۃ النبا کی طرح یہ سورہ بھی ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورہ میں 2 رکوع اور 46 آیات ہیں، اور اس سورہ کو النازعات یعنی اس لفظ سے کیوں موسوم کیا گیا؟ تو نازعات بیسیکلی ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں پہلا ہی یہ لفظ موجود ہے، یعنی والنازعات غرقا۔ پہلی آیت میں موجود پہلا لفظ نازعات ہے، اسی وجہ سے اسی لیے اس سورہ کو یہ نام بھی دیا گیا۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے، یعنی قیامت اور زندگی بعد از موت، اس کے وجود کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر تنبیہ بھی کی کہ خدا کے رسولوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں مختلف خدمات پر مامور فرشتوں کی قسم ذکر کر کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پر صرف کافروں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ کافر انکار کرنے والے تھے قیامت کے دن کا، تو بحیثیت خصوصی ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ جس کا انکار کرنے والے ہیں در حقیقت وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ واضح کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ یقین دلایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی۔ جن فرشتوں نے آج جان نکالی ہے تمہارے سامنے، تم لوگوں کو مرتا دیکھ رہے ہو، انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی تو جا سکتی ہے۔ جو اللہ آج فرشتوں کو آرڈر دے رہا ہے، جو فرشتے اللہ کے حکم سے آج جب اللہ کا آرڈر آتا ہے تو وہ بلا تاخیر اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ کائنات کا یہ پورا انتظام اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں، ان کو جو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج اگر وہ جان نکال سکتے ہیں، کل وہی فرشتے اللہ کے حکم سے جان واپس بھی تو ڈالیں گے نا۔ وہی فرشتے کل اسی اللہ کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درم برم بھی کر سکتے ہیں، دوسرا نظام بھی قائم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قیامت کا قائم ہونا محال تھوڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے قیامت کا ذکر تو ہوا، اس کے برحق ہونے کا ذکر بھی ہوا، ساتھ ہی ساتھ قیامت کی ہولناکیوں کا اور دہشت کا ذکر ہوا، اور یہ کہ کفار کا اس وقت حال کیا ہوگا۔ یعنی بتایا گیا کہ یہ کام قیامت کا وقوع پذیر ہونا جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو، اللہ کے لیے سرے سے کوئی کام دشوار ہے ہی نہیں۔ ایک لمحہ لگنا ہے اس نظام کو درہم برہم ہونے میں، اور قیامت کا دن برپا ہوگا۔ یعنی ایک لمحے میں نظام کائنات درہم برہم، اور اگلی ساعت میں تم اپنے آپ کو زندہ اور موجود پاؤ گے اللہ کے سامنے محشر میں۔ تو اس وقت وہی لوگ جو انکار کر رہے ہوں گے خوف سے کانپیں گے، اور سہمی ہوئی نگاہوں سے وہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھیں گے جس کا وہ دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے میں کفار کے اقوال بیان کیے گئے، اور پھر انہی کفار کا رد بھی کیا گیا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ نصیحت اور عبرت کے لیے ذکر کیا گیا کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مارکہ آرائی کی تھی لیکن منہ کی کھائی، اور اس کا کتنا عبرتناک انجام ہوا۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا قصہ مختصر ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ خبردار کیا گیا کہ رسولوں کو جھٹلانے اور ان کو جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اس کا انکار کرنے، اور وہ ہدایت اور رہنمائی جو وہ بنی نوع انسان کی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کو رد کرنے اور چال بازیوں سے ان رسولوں کو نقصان پہنچانے یا شکست پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فرعون کو دیکھو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اس روش سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ یعنی شر کا انجام بھی عبرتناک ہے، شر کی قسم چاہے کوئی بھی ہو۔ ہر دور میں فرعون کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے ان انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے جن کو اللہ نے فرعون اور اس جیسے کرپٹ سسٹم چلانے والے کے خلاف جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اسی طرح ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے انبیاء کے اسی پیغامات، انہی وہ جو میسیجز ہیں جو اللہ کے حکم سے وہ پیغامات پہنچاتے تھے عوام الناس تک۔ ہر دور میں ضرورت ہے کہ ہم ان انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے حق کا علم بلند رکھیں اور اپنے دور کے فرعون کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں، بلکہ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں، اس کو اس کی رہنمائی کے لیے کوشش کریں، اس کو اسلام کی تبلیغ دیں، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے نہ ڈریں، محض اللہ سے ڈریں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے خطاب فرمایا گیا اور بعض محسوس دلائل بیان کر کے اس چیز پر اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ یعنی آیت نمبر 27 سے 33 تک آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے منکرین سے پوچھا گیا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا زیادہ سخت کام ہے یا اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا جو عالم بالا میں اپنے بے حد و حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے؟ جس اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کر سکے، اس کے لیے تمہاری تخلیق کیسے مشکل ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کو اعمال نامے دیکھ کر اپنے تمام دنیاوی اچھے اور برے اعمال یاد آ جائیں گے، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب عز و جل کی حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی کرنے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس سورہ کے آخر میں بتایا گیا کہ جو کافر قیامت کے قائم ہونے کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں وہ وقت بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اور کافر جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکی اور دہشت سے اپنی زندگی کی مدت تک ہی بھول جائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بات پہنچائیں، دین اسلام کی تبلیغ کریں، دین اسلام کا علم بلند کریں، اللہ کی وحی کو منوان عوام الناس تک پہنچائیں، ان کی رہنمائی کریں، انہیں کتاب اللہ سکھائیں، انہیں نیکی اور برائی کا فرق بتائیں، انہیں حق اور باطل کی تمیز سکھائیں، انہیں جنت کی خوشخبری دیں، انہیں جہنم سے ڈرائیں۔ اور یہ کہ جس کا تم پوچھتے ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سمے دیگر بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں رہی۔ ہاں یہ کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے انہیں دنیا میں رہنا ہے، لہٰذا انہیں ریالٹی چیکس دیتے رہیں، ریمائنڈر دیتے رہیں اور انہیں سکھائیں اس دنیا میں آنے کا مقصد، تو وہ اللہ کے انبیاء نے بخوبی اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا، اور آج ہمیں ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور ہمیں
چاہیے کہ ہم دین اسلام کو جتنا جانتے ہیں اتنا اس کو پھیلائیں. کوئی بھی نیکی اور بھلائی کی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اسے آگے ڈیلیور کریں. اس سمیت اس سورہ میں بہت سے حکمت کے خزانے ہیں، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ سبق میں. اب آخر میں سورۃ النبا کے ساتھ اس سورہ کی مناسبت دیکھ لیتے ہیں. تو آغاز میں بھی ذکر کیا گیا کہ اس کے مضامین سورۃ النبا کے مضامین سے سمیلر ہیں. سورۃ النبا بھی مکی دور کے آغاز میں نازل ہوئی، سورۃ النازعات بھی. تو مناسبت کچھ اسی طرح سے ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت اور اس کے احوال، نیک مسلمانوں کے اچھے انجام اور کافروں کے برے ٹھکانے کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہاں تک ہمارا آج کا انٹروڈکشن والا لیکچر مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورۃ النازعات کی تفسیر پڑھیں گے. یہاں تک کچھ سمجھ نہیں آئے تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.